محرم میں شادی کرنا ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ روایت توڑنا زیادہ ثواب کا کام ہے یا محرم میں شادی نہ کرنا ہی بہتر ہے؟ اس کے حوالے سے جو یہ اویس قادری صاحب نے پچھلی دفعہ جو یہ حرکت ارشاد فرمائی تھی، تو میری ویڈیو آ چکی ہے، رپلائی ٹو اویس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں انہوں نے بھی اپنی بچی کا نکاح والا معاملہ کیا تھا محرم کے اندر، تو اس پہ میں نے اپنی ورڈک دے دی تھی۔ میرے نزدیک تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں فتنہ کھڑا ہو، اور اس میں ایک حرکت یہ بھی شامل ہے اس حوالے سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں خانہ کعبے میں جو حتیم ہے اسے توڑوا کے کعبے میں داخل کر دیتا، حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے اوپر۔ محرم میں شادی کرنے کو جو لوگ کنڈیم کرتے ہیں نا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ محرم میں شادی کرنا حرام ہے، یہ صرف اخلاقاً وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو شادی کیا آپ ڈیلے نہیں کرتے؟ بعض اوقات ایک ایک مہینہ ڈیلے ہو جاتی، وہاں تو کوئی نہیں کہتا جی سوگ تو 3 دن ہے، چوتھے دن پھر بیاہ رکھ لو، کہتے ہیں نہیں یار حالت نہیں ایسی، کہتے ہیں نا۔ تو اس دن مسلمانوں کے اس 10 محرم کے دن یا محرم کے پہلے 10 دنوں میں مسلمانوں پہ ایک افتاد ٹوٹی ہوئی ہے کربلا کی شکل میں، جس کی تکلیف آج تک ہم فرقہ واریت کی شکل میں کاٹ رہے ہیں۔ خام خواہ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلنا، اور اس کو سپورٹیو میں وہ حدیث بیان کروں گا بخاری کی کہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، وہ بھی اپنے جذبات پہ اس حوالے سے قابو نہیں رکھ پا رہے کہ تو نے حمزہ کو قتل کیا، اگرچہ تو مسلمان ہو گیا، تیرا گناہ بھی معاف ہے، لیکن مجھے شکل نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ اب اسے کوئی کہے گا کہ بغض واشی تھا حضور کے دل میں، بغض واشی ہوتا تو حضور بدلہ لیتے، ہاں دل میں غم حمزہ تھا، وہ غم تو قیامت تک جاری رہے گا، غم حسین ختم نہیں ہوگا، وہ جاری رہے گا۔ باقی ہمیں ان ایکٹیویٹیز سے اختلاف ہے نا، جھولے نکالنے سے، گھوڑے کے نیچے گزرنے سے، اور چھریاں اور ماتم، یہ سب بدعات ہیں، اس کو تو ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں۔ لیکن آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل دکھے۔ اپنی تو ان کی حالت یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی 22 رجب کے کنڈے نہ کریں، یہ حضرت معاویہ کی موت کا دن ہے اور شیعہ اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں، حالانکہ شیعہ کا کوئی مسئلہ لینا دینا ہی نہیں ہے حضرت معاویہ کی ڈیتھ کے ساتھ، وہ حضرت امام جعفر کے ساتھ اسے منسوب کرتے ہیں، لیکن وہ کہانی ہر ایک کو کرائی گئی ہے، جس طرح انہیں کہانی کرائی گئی ہے کہ یہ چوتھے خلیفہ کو نہیں مانتے، اور چوتھے خلیفہ کو جڑے نہیں سن مندے نا، انہوں تو اسی آج تک چنگا نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے امام نے شعر کہہ دیا، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل البیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ ہم رافضی ہیں۔ امام شافعی نے یہ شعر کہہ دیا، تو وہ چوتھے خلیفہ کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا، اہل البیت کی محبت میں ہی کہا ہوا ہے نا علیہم السلام۔ تو پھر میں یہاں پہ پھکی دیتا ہوں کہ جو لوگ اتنے سینسٹیو ہیں امیر شام کے معاملے میں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پھر اس طرح کیا کریں نا کہ جب امیر شام کی وہ ڈیتھ کا موقع آتا ہے تو یہ سنیوں کو کہا کریں کہ اس دن خوب شادیاں کیا کرو، حضرت معاویہ کے مرنے کے اوپر خوشیاں خوب منایا کرو کہ وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ کریں گے تو آپ 10 محرم کے اوپر لوگوں کو شادیوں کی ترغیب کیوں دلا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے وہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا، ہم کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ سینسٹیو ایریا بن جائے گا۔ آپ اپنے بیانات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عیب بیان کرتے ہیں، بلا شبہ وہ تمام باتیں سچ ہیں۔ اچھا آگے پھر کیا مسئلہ رہ گیا؟ آپ نے مگر ایک ایسا مسئلہ جس میں امت کا اختلاف کا خدشہ ہے اس کو اچھالا۔ میں نے کون سا اختلاف کرایا جی؟ نہ میں صفین کرائی جے، نہ میں سنی شیعہ فرقے بنائے جے، نہ حالت تک حضرت معاویہ تے جو ممبرات لعنت ہو رہی ہے وہ میں شروع کرائی ہے۔ میں تو اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہوں جہاں پہ یہ مسئلے پہلے ہی تھے، میں نے تو ان مسئلوں کو ختم کروایا ہے۔ اچھالا کہاں سے ہے؟ اچھالا تو ان لوگوں نے جنہوں نے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ نعرے لگوائے ہیں، ہاں اچھالا انہوں نے ہے جنہوں نے قسطنطینیہ کی بشارت یزید ابن معاویہ پہ فٹ کی ہے۔ میں نے کہاں سے اچھالا ہے؟
پہلی دفعہ یہ میں نے مسئلہ اس وقت ہائی لائٹ کیا جب 2009 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ویڈیو ریکارڈ کرائی اور وہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں تک پہنچی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر بین بھی لگا اور لوگوں نے احتجاج بھی کیا۔ ہم تو جواب دے رہے تھے، آپ ہمارے سروں پہ جوتیاں ماریں اور ہمیں رونے بھی نہ دیں۔ میں نے کسی وابی مولوی کو نہیں دیکھا کہ وہ ذاکر نائک کا رد کرے، اور جب ہم نے جواب دیا ہمارے رد پہ آ گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ یزید کے ساتھ ہیں، اللہ ان کا حشر یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ کرے، ہمارا حشر اہل البیت کے ساتھ اور صحابہ اکرام کے ساتھ کرے، آمین علیہم رضوان۔ علی بھائی، حضرت علی کا ساتھ دینے پر پوچھنے پر حضرت عمار کا منافقین والی بات کا ذکر کرنا ان کا صرف اجتہاد تھا یا کسی اور طرف اشارہ تھا؟ اشاروں کے اوپر میرے بھائی فیصلے نہیں ہوتے جب تک اسپیسیفکلی کوئی بات نہ کرے۔ اشارہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا آپ کو کوئی خاص ایسی بات بتائی گئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، خاص بات تو بتائی گئی ہے جو وہ حذیفہ ابن یمان کو ہی بتائی گئی ہے کہ منافقین کے نام ہے، ہمیں کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی گئی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کے مخالفین کو منافق کہہ دیا، تو ایسا نہیں ہے، حضرت عمار اتنے دلیر تھے کہ انہیں کوئی آر نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ نام بھی لے لیتے۔ سرکار ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ ان جیسا ایمان ہے کسی کا؟ سنن نسائی میں حدیث ہے، حاکم میں بھی ہے کہ یہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک عمار ابن یاسر ایمان سے پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو اس لیے انہوں نے جب اسپیسیفکلی نام نہیں لیا تو اس طرح نہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، حضرت علی کے زمانے میں بھی اور آج بھی جو لوگ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے یا دنیاوی منفعت کی وجہ سے اگر کوئی حضرت علی کے بارے میں کامنٹس کرتا ہے یا وہ مخالفین کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ منافق ہے۔ وہ تو کئی ناس بھی تھے جو چینج ہوئے ہیں، تو آپ علمی طریقے سے اصلاح کریں۔ لوگوں کو بتایا نہیں نہ گیا، جب بتائیں گے تو اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی ہیں؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ قرآن میں صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ بخاری مسلم میں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ ان ٹائم قیامت تک جو جواب لب دے رہو تھا۔ وہ اگلے دن لائیو سٹریم میں ایک بھائی نے آگے کہا کہ کیا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نہیں، بخاری کی 2812 اور 447 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو شاید بھائی نے فی البدی اس کا اتنا زبردست پھکی والا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کیا امام بخاری سے قیامت میں یہ سوال ہونا تھا کہ یہ آپ حدیث لکھیں بخاری شریف کے اندر؟ کیسا زبردست جواب ہے۔ امام بخاری سے بھی پوچھا جائے کہ کیا اللہ نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی، تو یقیناً پوچھا جانا ہوگا، اسی لیے انہوں نے لکھی ہے نا۔ انہیں ڈر پڑ گیا ہوگا نا کہ آخرت میں مجھ سے پوچھا جائے گا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں ڈال دی۔ تو سرکار ہم نے تو کتاب میں نہیں ڈالی، ہم نے تو امام بخاری سے نقل کی ہے، لہذا جو فتویٰ ہمارے اوپر ہے ہم پہ تو لگ ہی نہیں سکتا، امام بخاری پہ جا کے لگائیں۔ بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے، تو اڈے آنے لی نسلاں بھی اس پھکی دا جواب نہیں دے سکتی ہیں کہ امام بخاری نو پوچھا جانا سی کہ تسی حدیث کیوں لکھ رہے ہو، نہ لکھی تے میں تانوں پوچھاں گا، لہذا پاؤ اپنی کتاب وچ۔ ٹھیک ہے۔